قرآن پاک جغرافیہ بیان کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے. قرآن پاک اتارا گیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کہ دنیا کے جال میں مت کھو جانا، بلکہ اللہ تک پہنچو، ایک اللہ کو پہچانو، اس کی عبادت کرو. اسی کے لیے اتارا گیا قرآن پاک. اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو مضامین ہوتے ہیں قرآن پاک کے توحید کے ہوتے ہیں. ہر بات سے اللہ اپنی توحید بیان کرتا ہے، یا پھر آخرت کو بیان کرتا ہے، یا آخرت کا کہ جو بھی یہاں عمل کرو گے اچھا یا برا آخرت میں اس کا صلہ ملنا ہے، اور یا پھر رسالت کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہ رسالت کے بغیر اللہ کا بندوں سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے نا. اس دنیا میں رسالت کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے رسالت کو ماننا. تو 3 مضامین قرآن پاک میں کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی آدمی ان 3 مضامین کو نہ سمجھے، نہ توحید کو دل سے مانے اور نہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، نہ رسالت پر دل سے ایمان لائے اور نہ رسول کی وہ تعظیم اور احترام اور وہ اطاعت اور محبت کرے جو ان کا حق ہے، اور نہ آخرت کو دل سے مانے کہ اپنے ہر عمل کو آخرت سے جوڑ کر کے دیکھے. اگر کوئی شخص ان 3 باتوں کو تو نہ کرے اور اس کے اندر جغرافیائی مضامین دیکھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بیان فرمایا سمندر کی گہرائی کا بیان ہے، تو وہ بیان اس لیے آیا تھا کہ دیکھو جو کفر ہوتا ہے، کفر میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ سامنے سورج موجود ہے لیکن آدمی نے پردہ پردہ ڈال کر کے سورج کا انکار کر دیا کہ ہم سورج کو نہیں دیکھیں گے، نہیں مانیں گے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی ہے سمندر کی گہرائی میں چلا جائے اور وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ وہاں پر اس کے اوپر موجیں جو ہیں گزر رہی ہوں، اندر لہریں اٹھ رہی ہوں. سمندر کی لہریں ایک اوپر اٹھتی ہیں، اندر بھی اٹھتی ہیں، اندر بھی کراس لہریں جلتی ہیں. اندر جو ہے وہ ہوا کا دباؤ ادھر سے پڑا تو ادھر جا رہی ہے، ادھر کا اس کے اوپر کی سطح میں اس کے اوپر کی موج ہے، اس کے اوپر کی سطح میں اوپر، تو الگ الگ موجیں اٹھتی ہیں سمندر میں، گہرائی زیادہ ہوتی ہے. تو جب سورج کی روشنی اوپر سے پانی پر پڑتی ہے تو پانی 200 میٹر تک اس سورج کی روشنی کو لیے رہتا ہے، لیکن اس سے نیچے جب آدمی چلا جائے تو اس کے بعد اس کو سورج کی روشنی نہیں ملتی، نہیں اس کی روشنی پتہ چلتی. اب کوئی آدمی 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو سورج کی روشنی اور اس کا جو اثر ہے وہ اس کو نہیں دکھے گا، اندھیرے میں چلا جائے گا. اور اگر جس جگہ پر وہ پہنچا ہے اس سے نیچے چلا گیا، 200 میٹر سے نیچے چلا گیا اور وہاں پر پانی میں موجیں چلنے لگی، تو موجیں کیا کرتی ہیں، جو لہریں ہوتی ہیں وہ اوپر کی روشنی کو کاٹ دیتی ہیں. تو اوپر کی روشنی کو ایک موج نے کاٹ دیا، اس سے اوپر ایک موج اور چلی، اس نے اس کی وہاں تک جو بھی ہلکی پھلکی روشنی پہنچ رہی تھی اس کو بھی کاٹ دیا. تو اگر سمندر میں کوئی آدمی نیچے جائے، اسے سورج کی روشنی جو مل سکتی تھی تھوڑی بہت، جو روشنی کا اثر جا سکتا تھا، اس کو ان موجوں نے کاٹ دیا. لیکن اس سے بھی ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ اوپر سورج جو نکلا ہوا تھا اس پہ بادل آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ سورج پر اگر گہرا بادل آ جائے تو سورج کی روشنی نیچے نہیں آ پاتی، اندھیرا ہو جاتا ہے. زیادہ گہرا ہو جائے تو بالکل ہی اندھیرا ہو جائے گا. اس میں اگر آندھی چل جاتی ہے تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ سب ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، سورج کی روشنی کو روک رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سمندر کے گہرے سمندر میں چلا جائے. گہرا سمندر ایک وہ ہوتا ہے جو عام سمندر ہوتے ہیں، تھوڑی بہت گہرائی ہے 100 میٹر 200 میٹر، اور ایک یہ کہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں چلا جائے کوئی. تو بحر لجین، ایک گہرے سمندر میں کوئی چلا جائے تو وہاں پر اس کو ویسے بھی سورج کی روشنی نہیں دکھے گی اور بالکل اندھیرے میں ہوگا. لیکن اس اندھیرے کو مزید گہرا کرنے کے لیے، اندھیرے پر اندھیرا بڑھانے کے لیے اللہ نے مثالیں دی. فرماتے ہیں کہ
اس گہرائی میں اس کے اوپر ایک موج چلنے لگے، ایک لہر چلنے لگے، اور اس لہر پر ایک لہر اور چل رہی ہو، اور اوپر سمندر سے اوپر جو سورج کی روشنی آ رہی تھی پانی تک براہ راست، اس کو بادل روک لے، فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل آ جائے، تو سورج کی روشنی کو پانی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک تو بادل کی رکاوٹ، دوسرے سمندر میں موجوں کی رکاوٹ، اور وہ تیسری بات یہ کہ وہ آدمی اس سے بھی زیادہ گہرائی میں چلا گیا ہے کہ سورج کی روشنی وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، خود بخود بھی نہیں پہنچتی ہے، اگر یہ رکاوٹیں نہ بھی ہوتی تو بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر اس کو اتنا اندھیرا دکھے گا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں سجائی دے گا، کچھ نہیں، کہتے نا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا، ایسا کہتے ہیں، مثل بولتے ہیں۔ تو اتنا گہرا اندھیرا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اتنے ہی گہرے اندھیرے میں ہیں کہ اللہ کا جو توحید کا نور ہے وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، توحید کا نور سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ لیکن کافر نے کیا کیا؟ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا، کس بات کا؟ ایک ماحول کا پردہ، دوسرے یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، رواج کا پردہ۔ اتنے سب لوگ، ساری دنیا کے لوگ بیوقوف ہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں؟ اس کا پردہ۔ ایسے بہت سے پردے انسان نے اپنے اوپر ڈال کر کے کیا کیا؟ سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو بالکل ہی محروم کر لیا، توحید کی روشنی سے محروم کر لیا۔ تو کفر کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے جو گہرے سمندر کا واقعہ بیان کیا، منظر بیان کیا، آپ بتا دیجئے کہ گہرے سمندر میں کوئی آدمی کب گیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بھی غوطہ خوری ہوتی تھی، آج سے 1000 سال پہلے بھی غوطہ خوری لوگ کرتے تھے، لیکن 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں انسان بغیر آلات کے جا ہی نہیں سکتا، مشینی آلات کے بغیر اس سے زیادہ نیچے گہرائی میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کوئی آدمی اتنی گہرائی میں، سمندر کی اس گہرائی میں جا کر کے اتنی دیر رہے کہ اس کو یہ موجوں کا گزرنا، اس کے اوپر پھر بادل کا اندھیرا، یہ سارے اندھیروں کا مشاہدہ ہو، تب نہ وہ اس گہرائی کو دیکھ پائے گا۔ تو 1400 سال پہلے اس گہرائی کی مثال لانے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی ایسی مثال لے کر کے آتا سمندر کی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی۔ تو اب جب سمندر کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جنہوں نے سمندر ہی پر اپنی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، جب ان میں کا ایک بڑا سائنسداں جو ہے اس کو قرآن پاک کی یہ آیت پتہ چلی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ کبھی انہوں نے سمندر کا کوئی سفر نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ پھر ان کو سمندر کی اس گہرائی کا علم کیسے ہوا، جس گہرائی کا علم اس زمانے میں اور اس زمانے سے 1000 سال تک بعد تک بھی کسی کو نہیں ہوا، جب تک ایسی آکسیجن والی مشینیں نہیں ایجاد ہو گئیں کہ آکسیجن لے کر کے کوئی آدمی نیچے جائے اور جا کر کے کچھ دیر رہ سکے، جب تک سمندر کی اس گہرائی کا یہ منظر کسی انسان کے علم میں نہیں آیا تھا، تو قرآن پاک میں اس کا بیان کیسے آیا؟ تو وہ ماہر جو تھا اس نے کہا کہ اب مجھے قرآن پاک کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ بہت سے ماہرین ایسے ہوئے ہیں سائنس اپنے اپنے میدانوں کے، جیسے بادل کا جو اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ بادل پانی کو کیسے لاتے ہیں اور اوپر کیا چلتا ہے بادل میں، پھر کس طرح بارش ہوتی ہے، اس منظر کو اللہ نے جو بیان کیا قرآن پاک میں جہاں پر، تو اس کو جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ اس وقت تک انسانوں کی رسائی تو ہوئی نہیں تھی وہاں پر، تو کیسے اتنا واضح منظر بیان کیا ہے بارش ہونے کا اور بادلوں کے اس نظام کا۔ اسی طرح سے بہت سے حقائق ایسے ہیں قرآن پاک میں، حقیقتیں ایسی ہیں جن کا بیان اس انداز میں آیا ہوا ہے کہ آج کل کی جو سائنس ہے وہاں پہنچتے جب اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آخر 1400 سال پہلے یہ مضامین قرآن پاک میں کیسے آئے۔
اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ذات کا کلام ہے جس کو تمام پوری کائنات میں ہر بات کا صحیح علم ہے۔ لیکن قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگوں کو سائنس سکھائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھے اور انہی مضامین میں اٹکا رہ جائے، سائنس کے مضامین میں اٹکا رہ جائے، تو اس نے گویا کہ وہ والا کام کیا کہ بادشاہ کا ایک حکم نامہ آیا، بادشاہ کی طرف سے حکم نامہ آیا قوم کے لیے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس حکم نامے کو سجانے سنوارنے میں مشغول ہو گئے، واہ واہ کرنے میں مشغول ہو گئے، کیا فرمان آیا ہے، کیا حکم آیا ہے، کیا گہرائی ہے، کیا الفاظ ہے، کیا ترتیب ہے، یہ سب کرنے لگے اور اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ تو جو ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے سلوک، وہی سلوک ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کے سائنسی مضامین کی داد دیں کہ اللہ نے کیسے یہ مضمون بیان کیا اور دیکھو کیسا 1400 سال پہلے اس حقیقت کا بیان ہوا۔ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک کے مقاصد میں سے یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی حیوانات قرآنی، یعنی قرآن پاک میں جتنے جانوروں کا تذکرہ آیا تھا ان جانوروں کا پورا انہوں نے سب کی فہرست بنا کر کے ان جانوروں کی پوری تحقیق اور ریسرچ کر ڈالی اس میں کہ اس جانور کی کیا خصوصیت ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے دکھانا ہی ان کو یہ تھا کہ قرآن پاک میں اتنے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے اور یہ جانور دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر صرف عرب کے کسی ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی عرب کے، تو اتنی جامع کیسے منظر کشی ہوتی جانوروں کی۔ دبئی میں آپ جائیے تو وہاں پر انہوں نے ایک پارک بنایا ہے، قرآن پارک، قرآن کریم پارک بنایا ہے انہوں نے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں جتنے پیڑ پودوں کا تذکرہ آیا ہے، جتنے پھلوں کا تذکرہ آیا ہے، ان سب پھلوں کو اور پیڑوں کو، سب سارے پودوں کو انہوں نے اس میں اگایا ہے، اور ہر پودے کے ساتھ جو قرآن پاک کی آیت، جہاں پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وہ وہاں پر وہ آیت لکھ دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم پارک میں آپ جائیے تو سارے پیڑ پودے آپ کو اسی کے ملیں گے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ ساری چیزیں عالمی ہیں، انٹرنیشنل ہیں، ساری چیزیں عالمی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی خاص علاقے کے لیے ہو، بلکہ سب کی سب چیزیں انٹرنیشنل ہیں، عالمی ہیں۔ جتنے پھلوں کا تذکرہ ہے، جن چیزوں کا تذکرہ ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کیسی کتاب اللہ نے جس چیز کا اس میں بیان ہوا، جن جانوروں کا بیان ہوا، جن چیزوں کا بیان ہوا، وہ سب۔ لیکن کوئی آدمی انہی سب میں کھویا رہ جائے اور وہ توحید نہ سیکھے جو جس توحید کے لیے یہ اتارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کا جو اثر تھا، صحابہ نے جو توحید کا اثر لیا تھا، وہ اثر نہ لے اپنے اوپر، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا وقت ضائع کیا نا، غلط جگہ محنت کی کہ نہیں کی؟ غلط جگہ محنت کی۔ ایک مصنف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ارض القرآن، انہوں نے لکھا قرآن پاک میں کن کن زمینوں کا اور کن کن خطوں کا اور کن کن علاقوں کا تذکرہ آیا، جغرافیائی اعتبار سے قرآن پاک میں کس کس چیز کا بیان کہاں کہاں پہ آیا ہے۔ تو انہوں نے پورا قرآن پاک کا جغرافیہ ارض القرآن میں نقل کر دیا۔ کسی نے حیوانات قرآنی لکھا، کسی نے مقامات قرآنی لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے الگ الگ طریقے سے لوگوں نے محنت کی۔ لیکن یہ سب محنت وہ ہے کہ جب آدمی سارے کام توحید کے اور رسالت کے اور آخرت کے درست کر لے، پھر اگر یہ بھی کر لے تو برا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی توحید ہی اپنی درست نہ کرے، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے امید باندھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، ٹھیک؟ ایک آدمی اللہ سے ڈرے نہیں، اللہ سے امید نہ باندھے، اللہ سے مانگے نہیں، گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اپنی ضروریات کا سوال نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں قرآن پاک کی سائنس پڑھنے میں مشغول ہوں،
تو اس نے توحید حاصل کی؟ توحید تو اسے نہیں ملی، پھر وہ کر کیا رہا ہے؟ ایک آدمی رسالت پر پوری طرح ایمان نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نہیں کرتا، سنتوں کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ ان سب کاموں میں مشغول ہو کر کے اپنا وقت گزار رہا ہے، اور وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، تو یہ خدمت کر رہا ہے۔ خود اس نے قرآن پاک کو مانا ہی نہیں تو کیا خدمت کر رہا ہے؟ قرآن پاک کو جو آدمی مانتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کی عظمت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہ اس کے معانی پر غور کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، یہ دل سے کرتا ہے۔ تو جب کسی آدمی پر آپ دیکھیے کہ توحید کے آثار ہیں، اللہ سے ڈرنے لگا ہے، آخرت کا اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے، جنت اور دوزخ کا خیال اس کو ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگا ہے، سنت کی پیروی کرنے لگا ہے، تو یہ حقیقت میں اس نے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں قرآن پاک کو اس نے پڑھا ہے۔ اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بالکل امی ہو، ان پڑھ ہو، کچھ نہیں لکھنا پڑھنا جانتا ہو، لیکن اسے توحید حاصل ہو، رسالت حاصل ہو، آخرت حاصل ہو، تین چیزیں اس کی زندگی میں ہوں، تو اس کے بعد اس کو کسی چیز کا نہ ہونا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کا مقصود ہی یہ تین چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اگر کسی مسلمان کو یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیز کا نہ ہونا اس کو نقصان نہیں کرے گا، ساری چیزیں اس کو حاصل ہیں، سارا علم اس کو حاصل ہے، حقیقت اس کو حاصل ہے۔